فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیۃ الکرام علی افضل الانبیاء والمرسلین، سیدنا و حبیبنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے خطبہ مینا۔ یہ خطبہ مینا امام حسین علیہ السلام نے 700 لوگوں کے درمیان دیا تھا۔ آؤ آج میں امام حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ جو خطبہ مینا کے نام سے مشہور ہے بیان کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ کے حاجیوں کو جمع کر کے خاص کر کے علماء کو مسلمانوں کے امور کے تحت فرمایا تھا، اور یہ تحفۃ الحقوق نامی کتاب میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ معصومین کے اقوال ہر امت اور ہر زمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ہجری سن 59 میں مینا کے میدان میں یہ خطبہ دیا تھا۔ آؤ آج ہم بھی اسی سے فائدہ حاصل کریں اور لبیک یا حسین کہہ کر اس پر پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امام حسین علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ پھر آپ نے مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کی شان میں ایک کے بعد ایک آیت بیان کی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تفصیل ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد، والدہ، بھائی حسن اور خود آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وہ بھی بیان کی۔ یہ تمام باتیں سن کر جواب میں اصحابوں نے کہا، خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میری باتیں صرف ان لوگوں تک پہنچانا جو دین کو ایمان کے لحاظ سے قابل اعتماد سمجھے۔ پھر آپ نے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کی، خیبر و خندق کی یاد دلائی، سگھائے اخوت کی یاد دلائی، اور مسجد کا وہ دروازہ جو صرف مولا علی علیہ السلام کے در پہ کھلتا تھا وہ بھی بیان کیا۔ صلوات اللہم محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کو پتہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم کا سید و سردار ہوں، میرا بھائی علی سید عرب ہے، اور میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے دونوں بیٹے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو نصیحت دی ہے، اسی سے نصیحت حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودی علماء کے بارے میں کہا ہے کہ یہ عالم اور بزرگ ان کے گناہوں سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں روکتے، البتہ یہ لوگ بہت ہی برا کام کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 کا یہ مفہوم ہے۔ اسی طرح اور بھی آیتیں بیان کی اور اپنے نقصان کے ڈر سے غلط کام کرنے سے کیوں نہیں رکے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا ہے، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور یہ بھی فرمایا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں، نیک کام کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی کرنے سے روکتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب خدا اپنی مہربانی کرے گا، بے شک وہی سب سے زیادہ زبردست حکمت والا ہے۔ صلوات۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب ہی یہی ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، ظلم کا دفاع کرنا اور ظالموں کے خلاف جد و جہاد کرنا، اور یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بیت المال اور مال غنیمت کو اسلامی قانونوں سے بانٹا جائے، زکوٰۃ کو جمع کر کے اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ لیکن اے عالموں، نہ تو تم نے تمہارا مال خرچ کیا، نہ ہی تم نے تمہاری جان پر خطرہ لیا اس خدا کے لیے جس نے تمہیں زندگی بخشی۔ صلوات۔ نہ تو کسی گروہ یا کسی قبیلے کی مخالفت کی خدا کی رضا کے لیے، پھر بھی تم اس سے توقع رکھتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے، پیغمبر کی ہم نشینی مل جائے اور عذاب سے نجات مل جائے۔ مجھے تم لوگوں کے لیے ڈر ہو رہا ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب نہ ہو، کیونکہ اس نے تمہیں عزت دی، دوسروں کے مقابلے عزت دی، لیکن تم نے ان کی عزت نہیں کی جو خدا کی صحیح معرفت رکھتے ہیں۔
میں تمہارے لیے اسی لیے ڈر رہا ہوں کیونکہ اللہ کے عہد کو توڑ دیا جا رہا ہے اور کوئی بھی اس کے خلاف قدم نہیں اٹھا رہا ہے۔ جب تمہارے باپ دادا کا عہد اور رسم ٹوٹتی ہے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو عہد تم نے خدا اور رسول سے کیا تھا اس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ تم نے تمہاری سلطنت اور اللہ کے امور کو ظالموں کے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے، کمزور عوام کو ظالموں کے قہد میں دھکیل دیا ہے۔ حاکم حکومت کی لالچ میں اپنی من مرضی کے مطابق سارے کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو یہی روک دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ خطبہ بہت ہی طویل ہے اور وقت کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کا یہی کنکلوژن نکل سکتا ہے کہ ولایت اور اطاعت دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ امت مسلمہ کی حکومت ظالموں کے ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے اور عالموں اور عوام کی ذمہ داریاں بتائی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں ایام عزا ختم ہونے آئے ہیں اور ہم آج ہمارے امام زمانے کے امام کو ان کے جد کا پرسہ نہیں دے پائے ہیں۔ ہماری جانیں قربان امام حسین اور ان کے اصحابوں پر جنہوں نے اپنے امام کی اطاعت میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ آج میں ان 72 شہیدوں میں سے ایک ننھے مجاہد کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ 6 مہینے کے بچے کو کتنی سمجھ ہوتی ہے، لیکن یہ وہ 6 مہینے کا لال، یہ حسین کا لال ہے جس نے اپنے امام کی حل من ناصر ینصرنا کی آواز پہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ جناب براباب کہتی ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا پانی پلا دے تو بھی چلے گا، اس کے ماں کا میرا دودھ خوش ہو گیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام ابا کے دامن میں جناب علی اصغر کو لے کے آئے تو فوج اشقیاء سمجھنے لگی کہ حسین صلح چاہتے ہیں، قرآن لے کر آئے ہیں، لیکن جب میرے مولا نے ابا کا دامن ہٹایا تو ایک پیاسا بچہ نکلا اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے پہ پیاس کا غلبہ طاری ہے۔ میں نے ذاکروں سے سنا ہے کہ جناب علی اصغر کے اوپر اتنی پیاس کا غلبہ تھا کہ ان کی ہونٹ اور زبانیں سوکھی پپڑیوں کی طرح نظر آتے تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اس کو جلتی ہوئی خاک پر رکھ دیتا ہوں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جلتی ہوئی خاک پہ رکھ کے بھی یہ لوگ پانی نہیں دے رہے ہیں تو جناب علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا اور کہا کہ تم بھی اپنی حجت تمام کر دو۔ تو جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھرانے شروع کی، فوج اشقیاء بھی منہ پھیر کر رونے لگی۔ پھر عمر ابن سعد آواز دیتا ہے، اے حرملہ حسین کے کلام کو منتقا کر دو۔ تو حرملہ نے ایک 3 بھال کا تیر جو ہاتھی کو شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پوری طاقت سے جناب علی اصغر کی طرف روانہ کیا اور پھر جناب علی اصغر کے گلے کو چیر کر میرے مولا حسین کی انگلیوں میں ہاتھوں میں جا پھنسا اور پھر میرے مولا حسین علیہ السلام نے چلو میں جناب علی اصغر کا خون لیا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا۔ زمین سے آواز ہے، اس ناحق خون کا ایک بھی قطرہ آیا تو تا قیامت تک یہ زمین اناج نہ ہوا گی۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان سے آواز آئی کہ اس ناحق خون کا ایک قطرہ بھی آسمان کی اور آیا تو تا قیامت بارش نہ برسے گی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے منہ پر وہ مل لیا اور پھر کہا کہ تا قیامت میں اسی حال میں میرے نانا کے پاس جاؤں گا۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا من ینقلب ینقلبون۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس ناحق خون کے انتقام لینے والے کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ یا اللہ تجھے اس ننھے باب الحوائج جناب علی اصغر کا واسطہ، یہ جو وبا پھیلی ہے پوری دنیا میں اسے جلد سے جلد نیست و نابود فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل